یہ اسلام آباد میں جب گرمی ہوتی ہے تو اسلام آباد کو گرمی لگتی ہے، جب سردی ہوتی ہے تو اس کو سردی لگتی ہے، سردی لگتی ہے۔ نہ مرغی مل رہا ہے نہ انڈے مل رہا ہے، انہوں نے تو کرونا کی شکل میں کرونا والا حکومت لایا، اور یہ لوگ تو کرکٹ کھیلتے ہیں، ان کو تو سیاست آتا ہی نہیں ہے۔ عبدالقیوم کاکڑ صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ایڈوکیٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عبدالقیوم صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا۔ بڑی سیاسی صورتحال گرما گرم ہو رہی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ بھی آپ کا بلوچ بن گیا، تو خوشی کا اظہار تو کریں گے یا نہیں؟ پہلے تو میں ٹیلنٹ ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ نے کہا گرما گرمی، یہ اسلام آباد میں جب گرمی ہوتی ہے تو اسلام آباد کو گرمی لگتی ہے، جب سردی ہوتی ہے تو اس کو سردی لگتی ہے۔ بات عرض یہ ہے کہ یہ سینٹ الیکشن کو چرایا گیا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ یہ بن گیا ہے، بن کوئی نہیں گیا ہے، انہوں نے وائلیٹ کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے جھوٹ کا وطرا سمجھا ہے۔ پہلے جب وہ ہارے ہیں ادھر سے اپوزیشن پی ڈی ایم والے، جب گیلانی صاحب جیت گئے، تب تو لوگ کہتے تھے کہ یار آپ دیکھیں، آپ کی سوال میں آپ کی جواب ہے۔ جب گیلانی صاحب جیتا تھا پارلیمنٹ سے، اب بھی گیلانی صاحب جیتے ہیں، صرف کورٹ کے آرڈرز آئیں گے اور کمپیٹنٹ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ریجیکٹ نہیں ہوتا ہے کہ جس پہ مہر لگایا گیا۔ آپ کو خوشی نہیں ہے آپ کے چیئرمین آپ کے بلوچ بن گئے؟ وہ بلوچ ہیں، ان کی بلوچیت پہ ہمارے اعتراض نہیں ہے، لیکن جمہوریت 22 کروڑ عوام کی جمہوریت ہے، اور یہ لوگ تو کرکٹ کھیلتے ہیں، ان کو تو سیاست آتا ہی نہیں ہے سوائے گالی کے۔ اب عمران جو ہے نا، وہ عمران میرا کزن ہے، عمران سے میرا یہی وہ ہے کہ آپ ایک نیٹ پریکٹس لگا کے ان لوگوں کو ایک اس طرح کے میدانی میں لایا جائے کہ وہ وہاں پہ سیاست کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیاست آتا نہیں ہے، انہوں نے 11 پارٹیوں کو بہت پریشان کر رکھا ہے۔ 11 پارٹیاں سرے سے پریشان نہیں ہیں، پریشان تو یہ ہیں کہ وہاں کیمرے لگا کر کے چوریاں کر رہے ہیں، اور یہ پوری 22 کروڑ عوام کو اب مہنگائی نظر نہیں آ رہا ہے، بے روزگاری نظر نہیں آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں لا اینڈ آرڈر نظر نہیں آ رہا ہے، ملک کی صورتحال نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عرصے کا ایک گند ہے، اس کو صاف کرنے میں وقت لگے گا۔ گند تو کرونا لے لایا، اور بدقسمتی سے گند تو ہم اسی کو کہتے ہیں جو ہر چیز میں پیسوں سے لیتے ہیں، اور ہم تو جمہوریت اور جمہوری لوگ ہیں، ہم تو جمہوریت پہ یقین کرتے ہیں، پاکستان کے آئین پہ وہ کرتے ہیں، اور یہ کرونا جس کی وقت میں آیا ہے گند تو اب یہ کووڈ 19 ہے، اور ان 19 کو عوام جمہوریت اپنے طریقے سے نکالیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عدالتیں اپنے جو فرائض ہیں ان کو سر انجام نہیں دے رہی ہے، اس پہ آپ متفق ہیں؟ دیکھیں، عدالتیں ہیں، چاہے جوڈیشری ہے، چاہے انتظامیہ ہے، جب تک آئین بحال نہیں ہوگا یہ بغیر آئین کے چل رہے ہیں، اور یہ جب تک آئین کی وائلیشن کرتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی اسی طرح رکھا ہے، انہوں نے 20 سال سے انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اور کروڑوں روپیہ نہ مرغی مل رہا ہے نہ انڈے مل رہا ہے، انہوں نے تو کرونا کی شکل میں کرونا والا حکومت لایا۔ تو آپ ایڈوکیٹ ہیں، آپ کی کیا خدمات ہیں اور کیا آپ کی ارادے ہیں؟ ہماری پارٹی کی یہ خدمات ہے کہ پارٹی کون سی ہے ویسے؟ ہماری پارٹی اچکزئی صاحب کی پارٹی ہے، اور مخلص ہو کر کے آپ نے اس ملک کو اگر آپ نے بچانا ہے تو اس ملک میں سب سے پہلے جمہوریت بحال کرنی ہے۔ جب تک جمہوریت بحال نہیں ہوگا اس ملک کی، چاہے جوڈیشری ہے، آپ میڈیا کے لیے ہم لوگوں نے جتنے توسط کیے، انہوں نے ہماری عوام کی جھوٹ بولے ہیں، اور اس جھوٹ کے خاطر 22 کروڑ عوام اس پہ گواہ ہیں۔ اچکزئی صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ پاکستان مخالف نعرے لگاتے ہیں۔ نہ وہ اس کی والد اس پاکستان کو بنانے میں خانشید عبدالصمد خان اچکزئی کی رول ہے، باچا خان کی رول ہے، ہماری ملک کی اربوں روپے کے وسائل ہے، جس میں پانی، بجلی ہمارے وطن سے آتی ہے، ہمارے گیس، کوئلے۔ اگر وہ غدار ہوتا تو یہ پاکستان میں جو جتنے بھی ہمارے ریونیو جنریٹ ہمارے وطن کر رہا ہے، کرومائٹ، گیسز، وہ تو آئین بالی کے لیے کر رہے ہیں ہم۔ کیا ہمارے داداؤں نے، پرداداؤں نے یہ جتنے کشمیر حاصل کیے اس ملک میں، یہ اسلام آباد ہمارے پسینے سے بنا ہے، یعنی یہ پشتونوں کے پسینے سے بنا ہے، سندھ، کراچی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم پاکستان میں بنیادی حقوق چاہتے ہیں جو ہمیں نہیں مل رہے، ہمارے شناخت کارڈ بلاک ہے، ہمارے لوگ بے روزگار ہیں، ہمارے علاقے میں کارخانے نہیں ہیں، عمران جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ابھی ہیں۔ جو گوادر کا منصوبہ ہے اس سے تو بلوچستان میں بہت تبدیلی آئی۔ گوادر میں تو پانی نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ حکومت ہے، یہ وہاں پہ قبضے کے نام پہ جیسے اسلام آباد میں چڑیا گھر قبضہ کیا، انہوں نے سارا اسلام آباد قبضہ کیا ہے۔ یہ لوگ تو روٹی بھی چھین کے گئے، اور لوگوں کی وہاں زمینیں جو ہے نا مچھیروں کی زمین قبضہ کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کوئٹہ کی 80,000 ایکڑ زمین پہ اس صوبہ یہ مرکزی حکومت اور وہاں کے جام کمال نے جام کر دیا گیا ہے، لوگوں کی زمینوں کو انہوں نے وہ قبضہ کیا ہے، اور یہ جام ایک ٹیوٹر وزیر اعلیٰ ہے،
ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ ٹویٹ کر کے وہ کرتے ہیں. اور ان کے چاروں جو وزیر اعلیٰ ہے وہ انتہائی، جیسے پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور ہمارے جام یوسف، وہ جام یوسف تو جام کر دیا گیا ہر چیز. جام کمال نے سارے پیسے لپس کیے، واپس وفاق کو گئے اور اسی پیسوں پہ گورنمنٹ کی مشینری پہ انہوں نے استعمال کیا اور گیلانی صاحب کی جیت کو ہار میں وہ کیا. اور اب جو ہے نا آپ نوٹ کیجئے کہ پورا ملک نکلے گا، 22 کروڑ عوام آئے گا اور پورے اسلام آباد اور پورا ملک ایک سما بنا کر کے 28 مارچ میں دمدمست کلندر ہوگا. نہ یہ 3 ہوگا نہ یہ 13. مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ ڈیٹ جو ہے نا بدلتی رہتی ہے. 31 جنوری ڈیٹ جب مخلص دے گا پھر مولانا صاحب نے بھی حاضر ہوگا، اچکزئی صاحب بھی، بلاول صاحب بھی، سارے پارٹیاں پہلے بھی تو انہوں نے دی. عوامی نیشنل پارٹی کے جو اسفندیار ولی خان صاحب ہے، یہ سب نے آنا ہوگا. اور نواز شریف صاحب کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آج جو پاکستان میں اور یہ جو دمدمست کلندر ہوگا 28 تاریخ کے بعد، اب تو شروع ہوگا کھیل. جو انہوں نے چینا اس پہ عدالیہ بھی، میڈیا بھی، آپ بھی توسط پہ ہوئیں گے کہ اس ملک کی جو وہ ہے، ہم اس حکومت کو جیسے جام نے حکومت جام کیا، اب اپوزیشن اس حکومت کو ہر طرح کے قدم جام ہڑتال بھی ہوگا، سٹرائکس بھی ہوگے، ہڑتال بھی ہوں گے. ہمارے ملک کے جتنے بھی انہوں نے ادارے تباہ کیا، سٹیل مل تباہ کیا، وہاں جو ہمارے ہب کے جو کارخانے تھے وہ تباہ کیا، فیصل آباد کی میلوں کا تباہ کیا، ہزاروں لوگ بے روزگار کیے، نادرا والے بے روزگار کیے، پی ٹی سی ایل والا بے روزگار کیے، نچکاری کر رہے ہیں. اور یہ یورپی یونین کی پیرامیٹر پہ چل رہے ہیں اور یہ ایک جمہوری حکومت نہیں ہے. اور ان کو پتہ نہیں کون سے لارڈ مکالے نے پتہ نہیں کدھر سے لائے ہیں، ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے، عوام کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے. 31 مارچ تک ہم انتظار کریں. تو 31 مارچ تک آپ انتظار نہ کریں. انتظار جو ہے نا ابھی شروع ہے، انتظار کی گھڑی ختم ہے اور یہ حکومت انشاءاللہ 28 سے پہلے آپ کو ختم نظر آئیں گے. بہت شکریہ.